السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعات، دفاع اسلام و رد شبہات ہمارا موضوع جاری ہے، لہٰذا الحاد پر ہم بات کر رہے تھے۔ عوام الناس میں نظریہ الحاد کو قبول کرنے کی چند وجوہات ہیں۔ پہلا، مذہبی حالات۔ الحادی نظریے کا ایک بڑا سبب مذہبی حالات بھی ہیں، جو کہ اپنی اصل سے دور ہوتے ہیں۔ مذہب کی غلط تشریح اور اس پر شدت پسندی کے ساتھ عمل کرنا اور اس کی ترغیب دینا مذہب سے دوری کا باعث بنتا ہے، اور یہی وجہ بھی ہے الحاد کے پھیلنے کی۔ جیسا کہ اس کی واضح مثال ہم کو سابقہ ادوار میں ملتی ہے کہ جب الحاد پھیل رہا تھا، اس وقت سائنس اور کلیسا میں زبردست جنگ برپا تھی۔ کلیسا سائنسدانوں پر ہر قسم کے مظالم توڑ رہا تھا، جس کے نتیجے میں سائنسدانوں اور کلیسا میں اس قدر کشیدگی پیدا ہو گئی تھی کہ سائنسدان کسی ایسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے جس کو کلیسا والے بھی مانتے ہو، چاہے وہ خدا کے وجود کا مسئلہ ہو، آخرت کا مسئلہ ہو، جنت و جہنم کا مسئلہ ہو۔ اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہو جس کو کلیسا والے مانتے ہو، اس کو سائنسدان نہیں مان رہے تھے، اور سائنس نے جو ترقی کر رہا تھا اس کو کلیسا والے نہیں مان رہے تھے۔ تو اس طرح کی آپسی جنگ نے الحاد کو جنم دیا۔ دوسری وجہ مادیت پرستی بھی ہے۔ مادیت پرستی بھی الحاد کی طرف رغبت کا ایک بہت ہی بڑا سبب ہے۔ دیکھیں آپ، انسان عموماً ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، چاہے وہ دولت کی ریل پیل ہوں، آسائشیں ہوں، ترقی، عزت، اچھا کھانا پہننا، بہترین رہائش، بچوں کی اعلیٰ تعلیم۔ یہی چیزیں انسان کا اگر مطمع نظر ہو جائے اور یہی چیزیں اس کا ہدف بن جائے تو انکار خدا کا نظریہ بآسانی ذہنوں میں نفوذ پذیر ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا اسلام نے اعتدال سکھایا۔ اگر اس اعتدال سے ہٹ کر کوئی صرف دنیا کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے انکار خدا بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ تیسری وجہ ہے موروثیت۔ بعض گھرانے صرف اپنے بڑوں کی وجہ سے ملحد ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا عموماً مسلمان ہوتا ہے، عیسائی گھرانے میں پیدا ہونے والا عموماً عیسائی ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے، اللہ رب العزت کسی کو اس دلدل سے، کفر کے دلدل سے نکال دیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ بن گئی کہ اگر باپ ملحد ہو اور اس نے بچے کو الحاد کی تعلیم دی تو وہ آگے جا کر ملحد ہی بنے گا۔ تو یہ تین بڑی وجوہات تھیں الحاد کے پھیلنے کی۔ الحاد کی قسمیں بھی دیکھ لیں کہ الحاد مطلق پہلی قسم ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے ملحدین کا ٹولہ اس میں وابستہ ہے جو کلی طور پر اللہ رب العزت کے وجود کا منکر ہو، خدا کے وجود کا منکر ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا دھرم سے تعلق رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ اخروی چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو چیز ہمیں دکھائی ہی نہ دے اس کو ہم کیوں مانیں، اس کو ہم کیوں تسلیم کریں، چاہے وہ روح کا معاملہ ہو، جن و شیاطین کا معاملہ ہو، جنت و جہنم کا معاملہ ہو۔ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو کہ آخرت سے انسان کے آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتی بلکہ غیبی امور سے تعلق رکھنے والی ہو، ان تمام کے یہ لوگ منکر ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات بھی فطری طور پر خود بخود لا آف نیچرز کے تحت چل رہی ہے۔ دوسرا طبقہ اس میں ایگنوسٹسزم کا ہے۔ ایگنوسٹک اس فرد کو کہتے ہیں جو خدا کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں یقین یا علم میں کمی کی کیفیت میں ہو اور کہے کہ مجھے خدا کے وجود کی آگہی اور ادراک نہیں ہے۔ وہ اصل تذبذب کا شکار ہوتا ہے، یعنی کہ شک میں مبتلا ہے، اور یہ ایسا طبقہ ہے جس کو اللہ کے وجود کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ شک میں مبتلا ہے، یعنی ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ دراصل یہی لوگ مذہب بیزار ہے، اور آپ عصر حاضر کا جائزہ لیں تو یہی لوگ سب سے زیادہ آپ کو ملیں گے، کیونکہ ان کو
کسی بھی مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، بس آزادی یہ چاہتے ہیں، اور ہر طرح کی آزادی جس میں یہ من چاہے کام کر سکے، من چاہے اپنے حرکات کر سکے، زندگی جس طرح ان کو گزارنی ہے، چاہے وہ انسانوں کی طرح ہو یا جانوروں کی طرح ہو، چاہے وہ حلال کام کر کے ہو یا حرام کام کر کے ہو، ان کو بس اسی چیز سے فرق پڑتا ہے، مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور تیسرا طبقہ آپ کو ملے گا ڈیزم میں۔ اس کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ اگرچہ کہ خدا نے ہی اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اس سے بے نیاز ہو گیا، نعوذ باللہ۔ دیکھیے کس طرح سے یہ نظریہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا تھا، لیکن اب وہ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو گیا اور یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ جس طرح سے ڈارون کا نظریہ تھا نا، یہ بالکل اسی نظریے کے حامل لوگ ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو ملحدین میں پائے جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ لوگ، وہ طبقہ، وہ گروہ جو مکمل طور پر خدا کا منکر ہے۔ دوسرا وہ طبقہ جو خدا کے بارے میں شک میں مبتلا ہے اور اس کے ہونے یا نہ ہونے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور تیسرا وہ طبقہ جو کہتا ہے خدا تھا جس نے کائنات کو بنایا تھا، لیکن اب کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم اعتراض کی طرف پڑھتے ہیں اور الحاد پر بات اگلے درس میں کریں گے۔ ایک اور اعتراض جو کفار و ملحدین کی جانب سے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کیا معاف کرنے والا ہے یا منتقم مزاج ہے، یعنی بدلہ لینے والا۔ تو دیکھیے کیسا اعتراض یہ کرتے ہیں، اور ایسے اعتراضات اٹھا کر عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے، اور بعض مقامات پر اللہ رب العزت سخت سزا دینے والا ہے، اس طرح سے بھی فرمایا گیا۔ تو اب ہم اس بات کا خلاصہ کریں گے اور ان کے اس اعتراض کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلے جان لیں کہ اللہ رب العزت کس طرح سے معاف کرنے والا ہے اور کس طرح سے اس نے اپنا ذکر کیا قرآن مجید میں۔ سورہ نساء آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں اللہ رب العزت متعدد مقامات پر اس طرح اور بھی جگہ فرماتے ہیں کہ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت معاف فرمانے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ کی پکڑ کس طرح ہے اور اس کا کس طرح سے ذکر ہوا یہ بھی سن لیجئے۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سخت بھی ہے، اور سزا کے مستحق لوگوں کو عذاب بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالی ملحدوں اور کافروں کو سخت سزا دے گا، وہ ان سب کو عذاب میں مبتلا کرے گا جو اس کی نافرمانی کے مرتکب ہیں۔ کئی آیات میں مختلف قسم کی شدید سزاؤں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو جہنم میں نافرمانی کرنے والوں کو دی جائیں گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم جلد انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ رب العزت بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ تو ہم نے اللہ رب العزت کا کس طرح سے رحم ہے اس کو بھی جان لیا، اور اس کی پکڑ کس طرح سے ہے اس کو بھی جان لیا۔ اب اللہ رب العزت کا عدل جانیں، اور یہی چیز آج کے ہمارے درس سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ کیوں رحم کرتا ہے اور اللہ کیوں پکڑ کرتا ہے، یہ معاملہ کس بات پر منحصر ہے اس کو اب جانیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے یا منتقم مزاج ہے؟ اس سلسلے میں یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہونے کے علاوہ سزا کے مستحق بداعمال اور برے لوگوں کو سخت سزا بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عادل ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا گناہ گاروں کو گناہ کی سزا دینا اور نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دینا اللہ رب العزت کے نزدیک عدل ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھیں، اگر آپ برے لوگوں کو برائی کا بدلہ نہ دیں گے تو وہ معاشرے میں
بد نہیں بد سے بدتر بن جائیں گے، اور نیک لوگوں کی نیکیاں بھی ان کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گی، اور ان کو لگے گا کہ ہماری نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں وہ بے فائدہ ہے، کیونکہ ہم کو اس کا صلہ مل ہی نہیں رہا ہے۔ واضح رہے، دنیا کی زندگی آخرت کے لیے آزمائش ہے، اسی لیے تو اللہ رب العزت نے سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے، زبردست ہے۔ تو یہی حکمت ہے اللہ رب العزت کے منتقم مزاج ہونے میں بھی، اور اللہ رب العزت کے عادل ہونے میں بھی، اور اللہ رب العزت کے نیکوکاروں کو صلہ دینے میں بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔